الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع سخن مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں کثیر تعداد میں نمازیوں کی گنجائش ہے، اور مسجد کے خارجی صحن میں بھی ہزاروں فرزندان توحید نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو باقی مساجد پر فوقیت حاصل ہے اور اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں تین اہم مساجد کی زیارت کرنے کا حکم دیا: مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کسی اور جگہ کی مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا، اور مسجد نبوی میں 1,000 گنا، اور مسجد اقصیٰ میں 500 گنا زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے، ایسی زمین ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی ہے، اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہی اللہ تعالی نے بہت سے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی، اور کئی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ میرے دوستو، آج فلسطین کا حال کیا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے کہ یہود مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، مصائب و مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی پکار سننے والا کوئی نہیں، قبلہ اول بیت المقدس کی بے توقیری اور بے حرمتی کی جا رہی ہے، نہتے فلسطین کو ہر سہولت سے محروم کر کے ان کی زندگی اجیرن بنائی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بم سے اڑا دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان جو 56-57 دیش ہے، وہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔
آج اسرائیل بربریت جاری ہے اور امریکہ اس پر بربریت میں اسرائیل کا نہ صرف حمایتی ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی اس نسل کشی کا سب سے بڑا مجرم بھی ہے، سب سے بڑا دشمن بھی ہے امریکہ۔ ان دونوں بھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ امریکہ نہ صرف اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے بلکہ ہر طرح سے مدد بھی کر رہا ہے، اسلحہ و دیگر ساز و سامان اسرائیلی بھیج رہا ہے جو کسی المیہ سے کم نہیں۔ ادھر مسلم ممالک کے حکمراں صرف اور صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں، عملی طور پر فلسطین کی حمایت یا ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، اور وقت کے فرعون و اسرائیل نے فلسطین شہر غزہ کو میرے دوستوں ختم کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی بردار ہونے کا دعویٰ کرنے والا نام نہاد یہ وہی امریکہ ہے جسے مظلوم فلسطین کا دہائیوں سے بہتان خون نظر نہیں آ رہا ہے۔ عالمی طاقت کے نشے میں دہشت فلسطین کا امریکہ نے انصاف کا ساتھ دینے کے بجائے کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کی ہے۔ امریکہ کی پالیسیاں ثابت کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں انسانوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے مذاہب کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال بھی دنیا کے تمام اہم ممالک اور عالمی اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو جنگ کا سامان اور افرادی قوت بھی فراہم کر رہا ہے۔ امن کے نام نہاد عالمی بردار کا یہ وہ چہرہ ہے جسے دنیا متعدد بار دیکھ چکی ہے، لیکن بوجھ اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو موت کے سوداگر اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان کے باوجود ان مجاہدین، جوان مرد، خواتین اور بچوں کے عزائم اور حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ وہ مزید بلند ہے۔ فلسطینی بھائیوں، ماؤں، بہنوں کی جرأت کو سلام میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت دی ہے، وہ جرأت دی ہے۔ میرے دوستوں، وہاں بچہ شہید ہو جاتا ہے تو ماں بھی کلمہ پڑھتی ہے، ماں نماز کو نہیں چھوڑتی ہے، ماں میرے دوستوں اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وہ ظلم و ستم فلسطین کے مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ امت محمدیہ کا مسئلہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور قبلہ اول مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔